अपनी माँ को बोलती है कि मम्मा मेरी दोस्ती जब तक घर में रहेंगी तो आपने नीचे वाले पोर्शन में बिल्कुल भी नहीं आना ना। आपने अपने आप को ऊपर ही रखना है, अपना चेहरा नहीं दिखाना, अपना हुलिया नहीं दिखाना। मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ना अगर मेरी दोस्तों ने आपको इस हालत में देख लिया। तो बराए मेहरबानी आप ऊपर ही रहना, नीचे नहीं आना। आज की जो मैं आपको बात सुनाने जा रही हूँ, स्टोरी समझें जो समझे ना, वो आप सबके लिए एक सबक है ना, सब माओं के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। ये सुबह का टाइम है, मैं बच्चों के लिए नान गरम कर रही थी। नान में हल्का सा घी लगा कर दो तो बच्चे चाय के साथ बहुत शौक़ से खा लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने आज बनाना था चिकन पकौड़ा और देगी कौरमा। उसकी रेसिपी समझ लें, मतलब या वीडियो समझ लें, वो मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगी। और सबसे अच्छी आज मैं आपको 2-3 टिप्स दूँगी। वो है कि दूध में से मलाई मैं क्या करती हूँ, पूरे मंथ में जितना दूध आता है तो उसे मैं ठंडा करके, ठंडे दूध की मलाई बहुत अच्छी और मोटी होती है तो मैं जमा करती हूँ। तकरीबन 25-20 या पूरे 30 दिन के मलाई मेरी जब जमा हो जाती है तो मैं उसमें से घी निकालती हूँ। चले अपनी बात शुरू करते हैं। साथ साथ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। और आप बताना कि मेरे चेंज आजकल वीडियो आ रही है, मैं अपनी सेकंड वाइफ से निकल कर अपने डेली के व्लॉग डाल रही हूँ। ये व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, या मेरी जो लाइफ स्टोरी होती थी मेरी ज़िंदगी के बारे में वो अच्छी थी, तो ये आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बाज़ औक़ात हम ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं कि उसके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता ना। हमें पता ही नहीं चलता कि काफ़ी सारे लोग हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं, पर हम उन्हें फ़ायदा देते जा रहे हैं। अपने बारे में, अपने नफ़ा नुकसान के बारे में सोचते ही नहीं हैं। मैं आज इस वीडियो में कुछ बातों की निशानदही करूंगी ताकि आप उन पर अमल करें, और अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो जो आपकी औलाद है ना वो भी आपको टॉर्चर करेगी ना, वो भी आपकी नहीं बनेगी। मैं आज आपको मिसाल देकर समझाऊंगी अपनी ही क्लासमेट की स्टोरी ना। जब उसने मुझे ये सब बताया तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ ना ये सुनकर। एक ऐसी माँ की स्टोरी जिसने अपने बच्चों की खिदमत में रात दिन एक करके अपने आप को रोन कर ही रख दिया था ना। फिर बच्चों ने जो उनके साथ किया, अगर आप सब भी ऐसा कर रही हैं तो ऐसा करना छोड़ देंगी ना। आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। देखिए, इंसान की किस्मों में ना कई ऐसे किरदार हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, जिसमें से एक रूप होता है बेकदरे इंसान का ना, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। जिसमें से एक रूप होता है बेकदरे इंसान का, जिसके लिए आप जो कुछ मर्जी कर लें उसने आपकी कदर बिल्कुल नहीं करनी। आप जितनी मर्जी इसकी खिदमत कर लें, दिन रात एक कर लें इसकी खिदमत के पीछे, वो आपकी सारी नेकी 1 मिनट में भूल जाएगा ना। आप चाहे इसके जितने मुश्किल वक्त में इसके काम आ जाए ना, वो आपकी एक नेकी भी याद नहीं करेगा ना, वो सब भूल जाएगा। और वो ये समझेगा कि इसके काम आना, इसकी केयर करना आपका तो फर्ज है। आप जैसे इसके बाप के मुलाजिम है, इसका बाप आपको खरीद के लाया है। आपके एहसान को आपकी नेकी नहीं समझेगा, बल्कि वो समझेगा ये तो मेरा हक है। आप इसके साथ जो भी करेंगे वो समझेगा मैं तो इसका हकदार हूँ। देखें, आपके वक्त का, आपकी केयर का जो सबसे ज्यादा हकदार है ना वो आप खुद हो। देखें, जब आप अपनी कदर खुद नहीं करेंगी तो आपकी कदर कौन करेगा ना। कोई दूसरा आकर भी आपकी कदर केयर बिल्कुल भी नहीं करेगा। अच्छा, मैंने ना अक्सर ऐसा देखा है, अक्सर ऐसी माओं को, बच्चों की माओं को, कि वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है, यहाँ तक कि 2-2 दिन कपड़े चेंज नहीं करती। बड़ा सा जूड़ा बनाकर चुटकी लगा देती हैं, 2-2, 3-3 दिन कंघी नहीं करनी, मैले कपड़ों में रहना है, और अपना मैनीक्योर पेडिक्योर चले और कुछ नहीं। आप है प्यारी बहनों, अब हफ्ते में एक बार एक दिन अपने लिए भी निकाल लिया करो, जिस दिन आप अपना मैनीक्योर करें, पेडिक्योर करें, अपना हेयर कलर करें। अक्सर मैंने खवातीनों को ऐसा देखा है कि घर के कामों में इतनी बिजी रहती हैं कि उनकी कमीज और शलवार और होती है,
کپڑے استری کیے ہوئے اگر صحیح کپڑے پہن بھی لیتی ہیں، استری بالکل بھی نہیں کیے ہوئے ہوتے، اپنے آپ کے لیے کپڑے استری کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ان کی سوچ پتہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ٹائم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنے اوپر لگا رہے ہیں نا، تو اس میں کوئی اور کام ہو جائے گا ہمارا خود کو ٹائم دینا ایک ٹائم برباد کرنا ہے، وقت ضائع کرنا ہے۔ تو اکثر مائیں میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں نا، وہ خود کی کیئر کرنا ٹائم ضائع کرنا سمجھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس ٹائم میں میرے بچوں کا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے گا، میں سب کے کپڑے پریس کر لوں اتنی دیر میں، پر اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اپنا بھی ایک سوٹ پریس کر لوں، میں بھی یہ پہن لوں۔ جہاں سب کے کپڑے پریس ہو رہے ہیں پورے گھر کے، وہاں میں اپنا ایک سوٹ استری کر کے نہیں پہن سکتی؟ نہیں، وہ ایسا بالکل بھی نہیں کرتی۔ دیکھیں، اگر آپ بھی ایسا کر رہی ہیں تو آپ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی دشمنی کر رہی ہیں نا۔ آپ یقین جانے، جب آپ اپنے آپ کو بھول کر، اپنی کیئر کو بھول کر سارا دن گھر اور بچوں کی کیئر میں لگے رہیں گی نا، تو لاسٹ میں یہی بچے بھی آپ کو برا کہیں گے، برا سمجھیں گے نا۔ اور ہسبینڈ کا تو دل ہی نہیں کرے گا کہ وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ ایسی خواتین جو اپنے آپ کو اجاڑ کے رکھتی ہیں، 24 گھنٹے ان کا ماسکیوں والا حال ہوتا ہے، تو ان کے ہسبینڈ تو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، وہ باہر سنوری ہوئی لڑکیوں کو دیکھیں گے۔ اچھا، یہاں میں بچوں کے حوالے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ بچے بھی آپ کو عزت نہیں دیں گے نا، وہ میں آپ کو اپنی کلاس میٹ کی بات سنا رہی تھی۔ تو کافی عرصے بعد جب میں اس سے ملی تو وہ رو کر مجھے بتا رہی تھی کہ ایک دن کیا ہوا، میری بیٹی نے مجھے کہا کہ مما، میرے گھر میری فرینڈس نے آنا ہے، تو آپ نے سارا گھر چمکانا ہے اور ان کے لیے نا 2-3 ڈشز بنا دینا۔ تو ہینا کہتی ہے کہ میں سارا دن گھر کے کام میں لگی رہی، گھر کو اچھی طرح سے نیٹ کیا، صاف کیا، اور آدھا دن میرا کچن میں گزرا، میں نے ان کے لیے 2-3 ڈشز بنا دی۔ خیر، اینڈ میں مجھے کیا صلہ ملا، میری بیٹی کیا کہتی ہے، میں اوپر سے نیچے تک دیکھ کر مجھے کہتی ہے مما، میری دوستوں کا آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، برائے مہربانی آپ اوپر والے پورشن میں جائیں، اور جتنی دیر میری دوستیں رہیں گی تو آپ نے نیچے بالکل بھی نہیں آنا نا، آپ اپنی ایسی حالت لے کر میری دوستوں کے سامنے بالکل بھی آپ نے نیچے نہیں آنا نا، یہاں تک کہ دوستوں کو سلام کرنے بھی نہیں آنا آپ نے۔ ہاں، وہ جب پوچھیں گی آپ کی مما کہاں ہے تو میں کہہ دوں گی نا مما کہیں گئی ہوئی ہے کسی رشتہ دار کے گھر، آپ نے ان کے سامنے بالکل بھی نہیں آنا۔ میں نے اسے کہا ہے اللہ کی بندی، جب تو اپنی اس حالت میں رہے گی، قمیض اور شلوار اور پتہ نہیں کتنے دن سے تم نہائی نہیں ہو، بالوں کا اتنا جوڑا بنا کر اتنا بڑا سا چٹکی لگائی ہوئی ہے، جب تمہارا پورا دن یہی حال ہے تو کہاں تمہارے بچے تمہیں عزت دیں گے نا۔ اور وہ تو تمہیں گھر کی ماسی ہی سمجھتے ہیں، یہی عزت دیتے ہیں۔ انہوں نے آج یہی تمہیں کہہ دیا کہ میں ہمارے دوستوں کے سامنے آپ نے آنا نہیں ہے مما۔ ہینا اور میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، اور ایک ساتھ اسکول جاتے تھے، ایک ساتھ اسکول سے واپس آتے تھے، اور یہ تھا ہینا مجھ سے ذرا 2 کلاسیں آگے تھی اور میں ذرا 2 کلاس پیچھے تھی۔ ہم بہت اچھی دوستیں تھے، وہ اپنی ہر دل کی بات میرے ساتھ شیئر کرتی تھی اور میں اپنی ہر بات اسے شیئر کرتی تھی، پر کافی عرصہ ہو گیا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے تھے۔ اس کی بھی شادی ہو گئی تھی اور پھر میری بھی شادی ہو گئی تھی۔ سننے میں محلے سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے بچے ہو گئے ہیں، اور جب اتنے عرصے بعد میں اسے ملی ہوں، کہیں 15-16-17 سال بعد میں اسے ملی ہوں نا، تو وہ مجھے اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا جب آپ بھی صاف ستھری حالت میں اس کے دوستوں کے سامنے آتی، اسے بھی فخر فیل ہوتا کہ ہاں یہ میری ماں ہے، وہ خوشی سے آپ کو ملواتی نا اپنے دوستوں سے۔ دیکھیں، آپ اگر کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا ٹائم ہوتا ہے جو بہت قیمتی ہوتا ہے، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا نا، جو آپ کسی کو کوئی ٹائم دیتے ہو۔ اب میری یہ باتیں سن کر دیکھنے والے کو لگے گا کہ یہ تو بہت ہی بدتمیز بیٹی تھی، بہت ہی بے حس بیٹی تھی، پر مجھے ان سب میں لگتا ہے کہ اس میں زیادہ قصور نا میری دوست کا ہے، ہینا کا ہے۔ اگر ہینا اس ٹائم تھوڑی سی ذمہ داری اپنی بیٹی پر بھی ڈالتی، اسے بھی کام میں اپنے ساتھ لگاتی، تو جو ٹائم بچ جاتا وہ اپنی کیئر میں لگاتی، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی، تو بیٹی ایسا کبھی نہ کہتی کہ ماں آپ صاف ستھری نہیں ہو، میرے دوستوں کے سامنے نہ آئے نا۔ جب وہ خود کام کرتی، کچن میں آپ کا ہاتھ بٹاتی، گھر کے کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹاتی، تو اسے ایسا نہ لگتا نا۔ دیکھیں
دیکھیں یہاں آپ جو سب سے قیمتی چیز اگر کسی کو دے رہے ہیں نا وہ آپ کا ٹائم ہوتا ہے، جو لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتا۔ دیکھیں جو بے قدرہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اچھے کو بھی برا بنا دیتے ہیں نا۔ دیکھیں جیسے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں ہماری قدر، ہماری تعریف نہیں ہو رہی ہمارے کام کی، تو وہ بس نا 2-3 باتیں سنا کر چھوڑ دیتے ہیں نا اس چیز کو، اس پر محنت نہیں کرتے نا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرنا، نیکی کرنا نہیں چھوڑتے، چاہے اسے وہاں سے کوئی صلہ ملے نہ ملے نا، پر انہوں نے نیکی کرنا ہے اپنا فرض سمجھ کے نا، اپنے کام کو کرنا ہی ہے۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، آج آپ میری بات کو پلو سے باندھ لینا کہ بس سارا دن اپنی آپ کو ضائع نہیں کرنا نا دوسروں کے کاموں میں، چاہے وہ آپ کے اولاد ہو، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے آپ کے ہسبینڈ ہو نا، خود کو بھی ٹائم دینا نا، خود کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، خود کے لیے بھی سوچنا ہے۔ جہاں پورا دن کسی اور کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے، بچوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے لگی رہتی ہیں، وہاں سے 1-2 گھنٹے آپ خود کے لیے بھی نکال سکتی ہیں نا، اپنی کیئر کے لیے بھی لگا سکتی ہیں۔ تو آج سے جو میری بہنیں ایسی رہتی ہیں وہ اپنے آپ کی کیئر کرنا سٹارٹ کر دینا۔ آپ ڈیلی ایک استری والا سوٹ پریس کریں، اپنے لیے چینج کریں، ہلکی سی فیئر لولی لگا لیں، کنگا دے دیں اور ہلکا سا لپ گلوس لگا لیں نا، بس تیار رہیں نا، اپنے آپ کو مینٹین رکھیں، اپنا خود کا خیال کریں، ورنہ آپ کا بھی حال میری دوست ہینا جیسا ہو جائے گا نا۔ تو میں نے جب سے ہینا کے بارے میں، ہینا کی سٹوری سنی، آپ یقین جانے اب میں خود کی بھی کیئر کرتی ہوں، خود کے لیے بھی ٹائم نکالتی ہوں، یہ نہیں سارا دن بچوں میں ہی لگے رہو، اور وہ بھی نہیں پتا واقعی بچے بھی کل کو بڑے ہو کر وہ بھی ہمیں یہی کہیں گے کہ ہمارے وہ گلٹی فیل کریں گے ہمیں دیکھ کر، ہماری گندگی دیکھ کر، ہمیں بھی اپنے دوستوں کے سامنے نہیں لائیں گے، تو اس لیے وہ دن ہمیں بھی نہ دیکھنا پڑے۔ تو کل نہیں بلکہ آج سے ہی آپ اپنی خود کی کیئر کرنا شروع کر دینا۔